الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. لائق سید احترام معزز سامعین مکرم، آپ حضرات اس بات سے تو بخوبی واقف ہیں کہ میرا جو فی الوقت یہ جو سلسلہ چل رہا ہے وہ کس موضوعات اور کتنے اہم ترین مدے پر ہے. اگر آپ واقف نہیں ہیں تو میں آپ کو سر دست یہ بات عرض کیے دیتا ہوں کہ میں فی الوقت ایک ایسے نظریات سے برسر پیکار ہوں جو صرف صحابہ کرام ہی تک محدود نہیں بلکہ اسلام کی عمارت کو ڈھانا چاہتے ہیں. اور کافی محنت کی گئی ماضی قریب کے اندر. بہرحال وہ شخصیت بھی اب دنیا سے جا چکی ہے، لیکن اس کے جانے کے بعد اتنا اس قدر گمان تو نہیں تھا کہ اس کے ماننے والے جو علماء کی شکل و صورت اور شباہت کے اندر ہیں اور وہ اتنی کم فہمی کا مظاہرہ کریں گے اور اس قدر یعنی شخصیت پرستی کے اندر ڈوب جائیں گے، اس بات کی امید نہیں تھی. سلمان ندوی کا انتقال ہوا. اس کے انتقال کے بعد امید تو یہی تھا کہ یہ فتنہ جو صحابہ کرام کے خلاف برسر پیکار تھا یہ دب جائے گا، ختم ہو جائے گا، معاملات ختم ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں. بلکہ اس کے ماننے والے جو ہے اس کی عمارت ہے، جو قائم کی ہوئی عمارت ہے، اس کے اوپر اور اس کو اور بڑھانا شروع کیا اور اس کے اوپر پوری عمارت در عمارت پوری بلڈنگ استوار کرنے کی کوشش کی جا رہی. اور اس کے اندر عوام نہیں بلکہ خواص کا ایک بہت بڑا مجمع ہے جنہوں نے بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو ان روزانہ کی تعداد میں ان کو گالی دی جائے اور ان پر جو ہے سب و ستم کیا جائے، لعن طعن کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے بیڑا اٹھا رکھا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانا جاتا، ان کے فرمودات کو تسلیم کیا جاتا، اور صحابی رسول چاہے وہ ادنا ہی کیوں نہ ہو، امیر معاویہ تو بہت بڑے ہیں، وہ ادنا ہی صحابی کیوں نہ ہو، اس کا ادب و احترام کیا جاتا. لیکن اس شخص کے انتقال کے بعد اس کی نحوست اور اس کی فکری نحوست نے دنیا کو اور خصوصاً ہند و پاک کو اپنی لپٹ میں لے رکھا ہے. کئی سارے لوگ لکھ رہے ہیں، ایک سوال بہت زیادہ گردش کر رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس نے جو یہ سلسلہ شروع کیا تھا غلط تھا، لیکن یہ بھی بات صحیح ہے کہ وہ بہت بڑا علامہ تھا. یہ کیا لاجک ہے؟ یعنی ایک طرف کہنا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ انہوں نے غلط کہا، حضرت امیر معاویہ کو غلط کہا، صحابہ کو غلط کہا، پھر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی تو بڑا علامہ ہے. تو کیا مطلب کہ ایک بڑا علامہ، ایک بڑا عالم، ایک بڑا مفتی اور ایک بڑا بحر العلوم اگر وہ راہ راست سے بھٹک جائے، اسلام کو غلط کہنے لگے اور صحابی کے پوری عمارت کو ختم کر دے، قرآن کا انکار کر دے، تو یہ تسلیم کیا جائے گا کہ اس نے کام غلط کیا، لیکن ہم اس کو بھی جھٹلا نہیں سکتے کیونکہ وہ بڑا عالم ہے. یہ انسان پرستی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اسلام کے اندر انسان پرستی کا کوئی شائبہ ہی نہیں، خصوصاً دین کے مقابلے میں یہ تو لعنت والے جملے ہیں. یہاں پر اسلام پیارا ہے یا عزت پیاری؟ اسلام پیارا ہے یا گھر پیارا ہے؟ اسلام پیارا ہے یا شخصیت پیاری؟ تو ہمیں تو اس بات پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہو جانا چاہیے، سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اسلام کے حق میں جا رہے ہیں یا اسلام کی مخالفت میں جا رہے ہیں؟ بڑے بڑے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس کی بھی شخصیت کم نہیں تھی، کیا وہ صحابی کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ ایک ادنا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پاؤں کے دھول کے برابر نہیں ہے، وہ صحابی کو غلط کہے اور یہ کہا جائے کہ بہت بڑا علامہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. لہٰذا میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ میرا یہ سلسلہ اس کے فکری نظریات کے تعلق سے ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے جو باطل عقائد و نظریات ہے جو ہمارے لوگ مان رہے ہیں دانستہ و نادانستہ طور پر، ان تک صحیح حقائق پیش کر دیا جائے. کیونکہ وہ شخص جب جھوٹ بولتا تھا تو حدیث کا نام لیتا تھا، بخاری اور مسلم کا نام لیتا تھا، ان کی زبان پہ ہی بخاری مسلم ہوا کرتی تھی، آیت قرآنی پڑھا کرتا تھا اور حدیث پڑھ کر کے جھوٹ بولتا تھا. اس لیے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے جب یہ حدیث پڑھ رہا ہے، بخاری کا نام لے رہا ہے، مسلم کا نام لے رہا ہے، تو صحیح بات ہوگی. ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہنے لگے کہ وہ تو کوئی بھی بات بخاری کے علاوہ نہیں کرتے تھے، یعنی ہر بات حدیث سے مدلل ہوا کرتی تھی، حدیث پڑھتے ہوئے ہم دیکھتے تھے، عربی عبارت پڑھ رہے ہوتے تھے، تو وہ ساری چیزیں لکھی ہے تبھی تو پڑھا جا رہا ہے.
تو یہ صورتحال ہے. لوگ ان کو عربی تکلم کرتا ہوا دیکھ لیں یا حدیث ہی پڑھتا ہوا دیکھ لیں، وہ مانے کچھ بھی کرے، اس سے کوئی فرق نہیں، بس عربی لفظ استعمال ہوتا ہوا دیکھ لے تو اس کو مان لیتے ہیں لوگ. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے نظریات اور عقائد پر بات کی جائے. گزشتہ ویڈیو کے اندر میں نے تفصیل سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابیت پر بات کی تھی، چونکہ اس کا ایک بہت پرانا اور اس کی بنیاد اسی اعتراض پر تھی کہ حضرت امیر معاویہ صحابی نہیں، یا یہ کہ حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں کوئی حدیث وارد نہیں ہے بخاری اور مسلم اور سیاہ ستہ میں. تو میں نے صرف بخاری اور مسلم سے 4 حدیثیں پیش کی تھی اور دیگر اپنی باتوں کو مؤکد کیا تھا. تو وہ ویڈیو ماشاءاللہ کئی سارے لوگوں نے دیکھا. اگر اس پورے سلسلے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اس سے آپ کا یہ تسلسل قائم رہے گا اور پوری بات سمجھنے میں آسان ہوگی. جب اور جس مقام پر اس نے یہ بات کہی تھی کہ حضرت امیر معاویہ کے حق میں بخاری اور مسلم خاموش ہے، سیاہ ستہ خاموش ہے، اللہ کے نبی کی کوئی حدیث میں ان کے فضائل من نہیں ہے، وہیں پر اس نے یہ دعوے بھی کیے تھے کہ حضرت عمرو بن عاص اس کے بارے میں بھی کوئی روایت حدیث میں منقول نہیں اور کوئی روایت نہیں ہے. لہذا ایک ساتھ 2 صحابی رسول کے ایمان کے اوپر حملہ کیا تھا اس شخص نے. نمبر 1 حضرت امیر معاویہ، جس کی دفاع میں پہلی ویڈیو میں کر چکا ہوں. نمبر 2 حضرت عمرو بن عاص. آج میں انشاءاللہ اسی شخصیت یعنی صحابی رسول فاتح مصر و شام حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت، ان کے صحابیت اور ان کے ایمان کے اوپر جو بخاری و مسلم کے اندر حدیث آئی ہے، سیاہ ستہ میں حدیث آئی ہے، زیادہ نہیں تاکہ میری بات زیادہ طویل نہ ہو، 2-4 چند ایک موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں تاکہ اس کا جھوٹ اور اس کا جو بخاری اور مسلم کے پردے کے پیچھے سے جو جھوٹ بولا جا رہا تھا وہ آپ کے سامنے آشکارا ہو سکے. تو سر دستو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور ان کے ایمان لانے کا قصہ کی جو بنیاد بنتی ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی شخص جب ایمان قبول کرتا ہے تو ایٹومیٹک رات میں سویا صبح میں ایمان قبول کر لیا، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کئی مراحل ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ان کی تحقیق گزرتی ہے. کوئی بھی کسی نظریے اور کسی فکر کو جب جو اختیار کرتا ہے، خصوصاً جس کا دین اور دنیا سے تعلق ہو، تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں اس کی عمارت مضبوط ہوتی ہے، کسی پوزیشن پر ہوتا ہے، اور پوزیشن وہ 1-2 منٹ کے اندر کریٹ نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے سمے پیچھے وقت لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ گئے ہوئے تھے اور حبشہ کا جو بادشاہ تھا مسلمانوں کو جو پناہ دیا تھا، تو اس موقع پر جو ان کی بات چیت ہوئی تھی اور عمرو بن عاص نے کہا تھا کہ ان میں سے ایک شخص کو ہمارے حوالے کر دیجیے تاکہ ہم اس کو اپنے مکہ لے کر کے جائیں، تو حبشہ کے اس بادشاہ نے نجاشی نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ہمارے مہمان ہیں اور میں آپ کو نہیں دے سکتا. تو اسی موقع پر ان کے دل کے اندر یہ بات آئی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان جو اقلیت کے اندر تھے، مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، غلام تھے، اور ایک شخص سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پڑی اور یہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گئے کہ ملکوں کے بادشاہ جو ہے ان کو اپنے پاس بیٹھانا چاہتے ہیں اور ان کو ہمارے حوالے نہیں کر رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی ترقی کے راز کیا ہے؟ تو وہیں سے ان کے ایمان کا معاملہ شروع ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس وقت تک ان کی اسلامی دشمنی جو جب تک وہ کفر پر تھے کافی بڑھ چکی تھی، پوری دنیا جانتی تھی. لیکن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت تھا کہ جب ایمان ان کے دل کے اندر سرایت کر گیا، تو بہادر تھے اور وجیح صفت کے انسان تھے، مکمل کنٹرول رکھتے تھے، طاقت و قوت زبردست قسم کی تھی، سوچ اور فکری خیالات بہت توانا تھی. لہذا صبح میں چلنے لگے اور سوچا کہ چلو ایمان قبول کرتے ہیں. جب پوری مکمل طریقے سے مطمئن ہو گئے، راستے میں حضرت خالد بن الولید کی ملاقات ہوتی. یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور خالد بن الولید کے معاملہ بھی وہی ہے کہ پورا معاملہ پہلے سے پورا سیٹ اپ تھا اور اسلام ان کے دل کے اندر جو ہے سرایت کر چکا تھا. بس یہ تھا کہ ایمان قبول کرنا ہے اور اس کے لیے کوئی سبیل اور راستے، بس اتنی سی پوزیشن باقی تھی. لہذا ان دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے. دونوں آپس میں سلام جواب کے بعد کہتے ہیں کیا معاملہ، کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عمرو بن عاص سوچتے ہیں اس موقع پر کہ اگر میں چاہوں تو، چونکہ خالد بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں،
اگر میں یہ اظہار کر دیتا ہوں کہ میں ایمان قبول کرنے جا رہا ہوں تو ظاہر بات ہے اگر یہ مخالفت میں اتریں گے تو مخالفت لمبی ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے فرمایا کہ میں ایمان قبول کرنے جا رہا ہوں اور میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اور اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ خالد کیا کہیں گے نہیں کہیں گے، اور مکہ کیا کہے گا، یہاں کے کفار و مشرکین کیا کہیں گے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی، اور انہوں نے اپنی دل کی بات رکھی۔ اللہ رب العالمین نے ایمان تو دونوں کے اندر توفیق کے طور پہ عنایت فرما دیا تھا، لہٰذا خالد بن الولید نے دیکھا کہ یہ ایمان قبول کر رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میری بھی دل کی ایسی ہی حالت ہے، میں بھی اس پوزیشن پر آ چکا ہوں کہ اسلامی برحق ہے، لہٰذا وہیں سے دونوں مدینہ گئے۔ جب مدینہ پہنچ رہے ہیں تو مدینہ سے پہنچنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، عرب کے دو سپوت، عرب کے اور مکہ کے دو جگر کے گوشے، دو عظیم انسان، جگر کا ٹکڑا مکہ کی سرزمین کا بہادر صفت انسان، یہ ہم نے آپ کو عنایت کر دیا ہے، یہ آ رہے ہیں اور دونوں ایمان قبول کرنے والے ہیں۔ یہ پوری خوشخبری اور پورے معاملات اللہ کے نبی کو پہلے بتا دیے گئے۔ یہ حضرات وہاں پہنچے، حضرت خالد بن ولید نے ہاتھ بڑھائی اور ایمان قبول کر لیا، پورا معاملہ صاف ہو گیا۔ عمرو بن عاص کی جب باری آئی ایمان قبول کرنے کی تو ایک سوال کیا، شرط لگائی، اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے بتائیے کہ کیا میرے جو گناہ تھے اس سے پہلے جو بدر ہے، خندق ہے، احد ہے، یہ 3 مارکوں کے اندر میں نے سپہ سالاری کی، میں آپ کے خلاف لڑا، اور بھی متعدد برائیاں تھیں، میں نے گناہ کے کام کیے ہیں آپ کے اور اسلام کے مخالفت میں، کیا وہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر ایسا ہے کہ میں ایمان قبول کر لوں اور پیچھے والے گناہ معاف نہ ہوں تو پھر میرا ایمان قبول کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ تو مجھے بتائیے کہ کیا میرے ایمان قبول کرنے سے میری پرانی زندگی کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے حدیث بیان فرمائی اور فرمایا کہ ہجرت گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسی طریقے سے جو ایمان قبول کیا جاتا ہے تو حالت کفر میں جو گناہ کیے گئے تو اس کو ختم کر دیتا ہے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو اسلام کے قبول کرنے سے پہلے جو پہلے والے گناہ تھے ان تمام کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ خوشخبری اور بشارت کس کے لیے تھی؟ ایک تو یہ کہ تمام امت کے لیے، اور دوسرے حضرت عمرو بن عاص کے سوال پر اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ پرانے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب اگر ان کے پرانے جو ایمان لانے سے پہلے کے گناہ تھے ان کو تصور کیا جائے گا تو یہ ظلم ہے اور یہ الزام ہے، خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر الزام آئے گا، حالانکہ انہوں نے بشارت دی کہ آپ کے گناہ معاف ہو گئے، لیکن سلمان ندوی کہتا ہے کہ نہیں۔ تو بتائیے کہ سلمان ندوی کے نظریات اور اس کی جو باتیں ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تصادم کے طور پر ثابت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد جو حالت کفر میں گزارے گئے یہ جو گناہ ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ کہہ رہے معافی نہیں ہو رہے، کوئی فضیلت نہیں۔ بہرحال صحابی بن گئے، ایمان قبول کر لیا گیا، یہ حدیث بیان کر دی گئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہاں سے ایمان کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا تو جس طریقے سے متشدد تھے دین کے معاملے میں یا دین کے خلاف اور جو ہے جنگیں کیا کرتے تھے اور تانے بانے کیا کرتے تھے، اب وہ چیزیں ختم ہو کر کے اب اسلام کے حق میں وہ چیز شروع ہو گئی، اور بڑی دلیلارہ انداز میں، مجاہدانہ انداز میں، اور بہت ہی ہمت و جواں مردی کے ساتھ، عظیم فکر اور سوچ کے ساتھ انہوں نے سیاست بھی کی اسلام کے حق میں، اور اسی طریقے سے فتوحات کا جو سلسلہ جو شروع ہوا ان کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت خالد بن ولید کے ایمان لانے کے بعد وہ رکا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود ان کی زبانی حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ ما عدل بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبخالد منذ اسلمنا احدا من اصحابہ فی حربہ، کہ میرے اسلام لانے اور حضرت خالد بن ولید کے ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے مقابلے میں کسی کو جنگ و جدل میں اہمیت نہیں دیتے تھے۔ یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان جب ہم نے قبول کر لیا، ہم دو لوگوں نے، خالد بن ولید نے اور حضرت عمرو بن عاص نے، پھر اللہ کے نبی میں کی نگاہ میں سب سے زیادہ ہم ہی محبوب ہو گئے، اور جتنے بھی سپہ سالار تھے، جتنے بھی عظیم لشکر تھے، ان تمام لوگوں میں مجھے فوقیت حاصل ہو گئی، اور میرے برابر اللہ کے نبی کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ لہذا وہ خود کہتے ہیں
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں انہوں نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 جنگوں کے اندر آپ کو قائد بنا کر کے، سپہ سالار بنا کر کے بھیجا ہے۔ 2 جنگوں میں اللہ کے نبی موجود ہیں، اللہ کے نبی مدینہ میں موجود ہے، اور ان کو جو ہے سپہ سالار بنا کر کے جنگوں کے اندر بھیج رہے ہیں۔ نمبر 1، یہ جو سریہ ذات السلاسل ہے، اس کے اندر بھی بھیجا گیا، اور ابن البین، سریہ ابن البین کے جو معاملات ہیں، اس کے اندر بھی آپ ہی جو ہے قائد تھے، اور حکمراں کے طور پر، سپہ سالار کے طور پر آپ تشریف لے کر کے گئے تھے، اور آپ ہی کی معیت کے اندر یہ جنگ لڑی گئی تھی اور اسلام کو فتح ملی تھی۔ تو یہ ہو گیا۔ پھر چونکہ وہ 8ویں صدی کے اندر ایمان قبول کیے تھے، 2 سال قریب آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت نصیب رہی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے کر کے چلے گئے۔ ان کے بعد کے جو معاملات ہیں، اور حضرت عمرو بن عاص کی جو فتوحات کے دروازے جو کھلتے ہیں، اللہ اکبر، آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 22 لاکھ مربع میل اسلامی حکومت کی جو ہے پھیلا دیا تھا پوری دنیا کے اندر، اور ان کی ماتحتی میں 22 لاکھ مربع میل مسلمانوں کے اندر میں آئے تھے اور اکیلا حکمراں بن گئے تھے۔ ان تمام جب 80% علاقہ جو ہے جو فتح ہوا ہے، وہ حضرت عمرو بن عاص کی ماتحتی کے اندر فتح ہوا ہے، جس کے سپہ سالار حضرت عمرو بن عاص تھے۔ تو معلوم چلا یہ فتوحات رکا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جن جنگوں کے اندر حضرت عمرو بن عاص کے ذریعے فتح نصیب ہوئی تھی مسلمانوں کو، اور 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت جو پھیل چکی تھی، ان علاقوں کے اندر اب سب سے پہلے تو آپ لے لیں یعنی عمان، جب اللہ کے نبی موجود تھے، ابھی زندہ تھے، اسی وقت عمان کا ایک وفد اللہ کے نبی کے پاس آیا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں ایک معلم دیجیے جو ہمیں دین سکھائے۔ تو اللہ کے نبی نے نظر پھیری اور ان سے بہتر اس وقت کوئی نظر نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمرو بن عاص کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور یہ عمان چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد جو ہے وہاں کا جو گورنر تھا، اس نے دیکھا وہ حضرت عمرو بن عاص کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کیا، اور بعد میں بڑی تعداد مسلمان ہوئی، تو حکومت اس کو دے دی گئی، اور یہ کہہ کر کے کہ آپ کے ہاتھ پر میں نے ایمان قبول کیا ہے، گویا کہ ایمان اور اسلام میں مجھ سے پہلے آپ آئے ہیں، لہٰذا حکومت کرنے کا حق بھی آپ کو ہے، لہٰذا آپ ہی حکومت کریں گے، میں آپ کو دیتا ہوں۔ اور اس طریقے سے حضرت عمرو بن عاص کی حکومت قائم ہوئی۔ اللہ کے نبی کو خبر پہنچی، اللہ کے نبی خوشی کا اظہار فرمایا کہ بہتر تھا اور ایسا ہونا بھی چاہیے، لہٰذا مملکت اور حکومت کی باغدور حضرت عمرو بن عاص کے ہاتھ کے اندر آ گئی۔ تو یہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ بھلا بتائیے کہ اگر حضرت عمرو بن عاص اتنے معتبر ترین شخصیت نہیں تھے تو اللہ کے نبی ایمان قبول کرنا، ان کے گناہوں کا کفارہ بننا، معلم بنا کر کے بھیجنا، معلم بنا کر کے، صحابہ کی بڑی تعداد، ہزاروں صحابہ کی موجود ہیں، ان میں سے صرف اس صحابی کا انتخاب کرنا، عمان بھیجنا، وہاں کی گورنمنٹ کو جب ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی تو دے دینا، یہ فضیلت نظر نہیں آتی سلمان ندوی کو، جو کہتا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص کی کوئی فضیلت حدیث میں نہیں آئی ہے؟ تو آنکھیں بند ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں نے تو بتایا کہ اللہ کے نبی کے ارشاد ہیں کہ ما عدل بی رسول اللہ و بخالد منذ اسلمنا احدا من اصحابہ، کہ صحابہ کرام میں جتنی بھی بہادر جواں مرد تھے، ہم دونوں کے ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ کی نگاہ میں ہم سے بڑا کوئی نہیں تھا۔ یہ ان کے ارشاد ہیں، اور روایت بھی بخاری کی ہے، یہ عام روایت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمرو بن عاص کے متعلق اللہ کے نبی کا ایک بڑا مشہور جملہ کہ اللہم صلی علی عمرو بن عاص انہ یحبک ویحب رسولک، کہ اے اللہ عمرو بن عاص پر رحمت نازل فرما، ان پر اپنی برکت نازل فرما، کیونکہ یہ تجھ سے اور تیرے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یعنی عمرو بن عاص اللہ کے نبی سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر رحمت نازل فرما۔ یہ فضیلت نہیں نظر آ رہی تھی سلمان ندوی کو؟ عجیب مرحلہ ہے۔ حدیث چیخ چیخ کر کے کہہ رہی ہے کہ صحابی رسول حضرت عمرو بن عاص کے حق میں اللہ کے نبی نے رحمت کی دعا فرمائی، اور اس بات کی دعا فرمائی کہ اللہ رب العالمین یہ آپ سے محبت کرتا ہے اور تیرے نبی سے بھی محبت کرتا ہے، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی فضیلت نہیں۔ ان کے صحابیت پر اعتراض کیا گیا کہ وہ صحابی تھے کہ نہیں۔ یہ آج سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں، صحابی کی سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں آج کے لوگ، اور وہی ایک قدم بڑھ کر کے ہم ان سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی سرٹیفکیٹ دکھائیے آپ کے مسلمان ہونے کی، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ فتنہ پرور ہو، فتنہ متشدد قسم کے لوگ ہیں آپ لوگ۔ لیکن یہی جب صحابی رسول سے سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں ایمان کی،
یہ حضرت ابو بکر صدیق سے سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں خلافت کی، یہ حضرت عمر فاروق سے خلافت کی سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں کہ آپ کو پہلے اور دوسرے نمبر پر یہ ترتیب آپ کو کس نے خلیفہ بنا دیا تھا۔ یہ مانگنے والا سلمان ندوی ہے۔ سارے عقائد شیعوں سے ملتا جلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے متعلق اتنے غلیظ ترین زبان کا استعمال کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آج اگر ہم ان کے ایمان کے اوپر کوئی سرٹیفکیٹ مانگ لیتے ہیں، ہم تو سرٹیفکیٹ نہیں مانگتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ایمان کو، ہمارے پاس ایک پاور ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہم اس پر پرکھیں گے، اور صرف آپ کے نہیں، دنیا کائنات کا ہر شخص پرکھا جائے گا قرآن و حدیث کے ترازو میں۔ جس کا ایمان قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ مسلمان ہے، جو نہیں ہے نہیں ہے۔ تو ان کو تکلیف ہونے لگتی ہے کہ ہمارے ایمان کو کیوں تولا جا رہا ہے، اور آپ صحابی رسول کے ایمان کو تولیں وہ ٹھیک ہے، امت آپ کے گریبان کو نہیں پکڑ سکتی ہے۔ یہ مرحلہ اور یہ دو نظریہ آپ نے کہاں سے لایا ہے؟ حالانکہ ایمان تو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے سجا کر کے ڈال دیا تھا۔ جس طریقے سے ایک سجایا جاتا ہے، میک اپ کیا جاتا ہے عورت کا، اور اس کو جو ہے زیورات سے مزین کیا جاتا ہے، قرآن کے الفاظ سیکھ کر کے پکار رہے ہیں وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِهِمْ، کہ ہم نے ایمان کو مزین کر کے، آراستہ کر کے صحابہ کے دلوں کے اندر جو ہے اتار دیا تھا۔ اور جب دل کے اندر ایمان پہنچا تو اسی دل کے اندر سے جو نکالی گئی چیز ہے، اس کے اندر کفر ہے، فسق ہے، عصیان ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے صحابہ کے دلوں کے اندر سے کھرچ کر کے نکال دیا تھا، اور ایمان کی روشنی اور ایمان کی چاشنی کو جاذبیت اور اس کو استقرار عطا فرما دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ان کا ایمان جو ہے نا، یہ ہے پیمانہ اور یہ ہے مشعل، کہ اگر کسی کو ایمان لانا ہے تو صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لائے گا، تبھی جا کر کے قبول ہوگا اس کا ایمان۔ اور آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کے ایمان کی سرٹیفکیٹ دیجیے۔ ہم پلٹ کے ایک لفظ کہہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے ایمان کی سرٹیفکیٹ دیجیے۔ آپ کا ایمان کہاں، آپ کا سلسلہ ایمان کہاں تک پہنچتا ہے؟ جب صحابہ کو آپ نکال دیں گے بیچ میں، تو آپ اپنے ایمان کی جو لڑی اور کڑی ہے کہاں سے جوڑیں گے آپ؟ تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ فتویٰ بازی کرتے ہیں۔ یہ دو نظریہ ہے، اس لیے ہم اس نظریے کے خلاف بات کرتے ہیں اور بات کرتے رہیں گے۔ اور یہ قرآنی اعتبار سے محبوب ترین مشغلہ ہے کہ صحابہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے علو شان، اس کے دین کی حفاظت کرنا، یہ امت کی عظیم ترین محبوب ترین چیز ہے، اور یہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو میں بات کر رہا تھا حضرت عمرو بن عاص کی فضیلت کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم صلی علی عمرو بن عاص، اے اللہ رب العالمین آپ عمرو بن عاص کے اوپر رحمت نازل فرمائی۔ کیوں؟ انہو یحبک، یہ آپ سے محبت کرتا ہے، ویحب رسولک، اور یہ آپ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ بشارت اور یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی نے خود عطا فرمائی تھی۔ ایک اور موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان عمرو بن عاص من صالح قریش، من صالح قریش، کہ یہ قریش کے صالح ترین لوگوں میں سے، نیک ترین لوگوں میں سے، کیونکہ عمرو بن عاص کا قبیلہ جو ہے یہ خاندان قریش سے تعلق رکھتا تھا۔ قریش کا ایک ذیلی تھا، قریش کے برادریوں میں ایک چھوٹی برادری تھی جو سیاسی اعتبار سے بڑی ماہر قسم کی مانی جاتی تھی، یہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قریش کے صالح لوگوں میں، کیونکہ بہت سارے نیک اور اہل اللہ تھے، صحابی تھے ان میں، تو انہی میں سے نیک صالح لوگوں میں سے ایک نیک صالح فرد ہے عمرو بن عاص۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت، ایک بڑی مشہور و معروف روایت ہے۔ یہ روایت حسن درجے کی روایت ہے، عمرو بن عاص اس کے راوی ہیں، اور بڑی معتبر ترین کتابوں میں اور تمام محدثین اصول و حدیث کی روشنی میں تمام لوگوں نے اس حدیث کو جو ہے حسن درجے کی روایت مانی۔ کئی ایک روایت کے اندر یہ چیز حدیث کی کتابوں میں روایت آئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمرو بن عاص کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا کہ اے عمرو بن عاص، آپ اپنی تلوار، ہتھیار، اور آپ اپنا کپڑا جو جنگ کے میدان میں لڑی جاتی ہے وہ لے کر کے میرے پاس آؤ۔ آپ وہاں پہنچے اللہ کے نبی کی خدمت میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انی ارید ان ابعثک علی جیش،
کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے ایک عظیم لشکر کا سپہ سالار بناؤں، یعنی آپ کے ماتحتی کے اندر جنگ کیا جائے اور آپ ان کے سپہ سالار ہوں، آپ قوم کے رہبر اور مبتدا بن کر کے جائیں، میری خواہش ہے۔ اور ساتھ میں بشارت بھی دی کہ آپ جب اس جنگ میں جائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو فتح عطا فرمائے گا، فتح بھی عطا فرمائے گا اور مال غنیمت بھی خوب عطا فرمائے گا۔ یہ دو بشارتیں اللہ کے نبی نے حضرت عمرو بن عاص کو عطا فرمائی، یہ جنگ آپ کے ہاتھ پر فتح ہوگی۔ نمبر 2، اس جنگ کے اندر آپ کو خوب مال ملے گا، مال غنیمت جسے کہتے ہیں۔ تو فوراً حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس لیے ایمان قبول نہیں کیا تھا، میری خواہش یہ نہیں ہے کہ میں کسی لشکر کا سپہ سالار بنوں اور وہاں میں مال کماؤں، مال جمع کروں، یہ میری خواہش نہیں۔ میں مال کے خوف و خطر کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کیا ہے، بلکہ ایمان میرے دل کے اندر، میرے سینے کے اندر جاذب ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ پوری روایت ذرا سن لیں، کتنا حسن ہے اس روایت کے اندر، کہ آپ نے فرمایا کہ انی اريد ان ابعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وارغب لك من مال رغبة صالح۔ تو آگے ہے فقلت یا رسول اللہ ما اسلمت من اجل المال بل سالمت رغبة في الاسلام، کہ میں اس لیے ایمان قبول نہیں کیا کہ میں مال اکٹھا کروں، بلکہ اسلام اور ایمان جو ہے میرے دل کے اندر رغبت کر چکا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یا عمر نعم المال الصالح للمرء الصالح، نعم المال الصالح للمرء الصالح، کہ نیک لوگوں کو جو مال دیا جاتا ہے اور صالح لوگوں کو جو مال اللہ کی طرف سے عنایت کیا جاتا ہے وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اس کو لے لینا چاہیے، حاصل کر لینا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس بات سے انکار نہیں کرتا ہے کہ مال کماؤ ہی نہ، بلکہ یہ مسئلہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اوپر فضل فرمانا چاہتا ہے، چاہے وہ مال کے ذریعے ہوئی ہو، تو بندے کو انکار نہیں کرنا چاہیے، لے لینا چاہیے۔ لہٰذا اس غنیمت، مال غنیمت جو آپ کو ملنے والی ہے، یہ آپ کا حق ہے اور آپ اس کو قبول کرو۔ تو اس حدیث سے دو چیزیں ثابت ہوئی۔ نمبر 1، حضرت عمرو بن عاص کے اوپر اللہ کے نبی کو اعتماد تھا اور مکمل اعتماد تھا، تبھی قوم کا عظیم لشکر کا ایک سپہ سالار بنا کر کے بھیجے جا رہے ہیں۔ نمبر 2، ان کے ایمان کی گارنٹی تھی۔ اگر ان کا ایمان جس طریقے سے ندوی نے کہا کہ منافقت تھی، فلاں تھا، اگر ایسا نعوذ باللہ ہوتا تو بھلا بتائیے کہ اللہ کے نبی اتنی بڑی غلطی کر سکتے تھے؟ تو معلوم چلا ان کا ایمان بھی محفوظ تھا، اور اسی ایمان کے محفوظ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ میں ایمان اس لیے نہیں لایا ہوں کہ میں مال اکٹھا کروں، مال حاصل کروں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تو میں جانتا ہوں کہ آپ کا ایمان لانا نیک نیتی کی دلیل ہے، اور آپ کسی عوض کی وجہ سے یہ سب کام نہیں کیا ہے، بلکہ آپ نے اللہ کے رسول کی محبت میں کیا ہے۔ لیکن چونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال عطا فرماتا ہے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو یہ روایت چیخ کر کے حضرت کے ایمان اور ان کی صحابیت اور نیک صالح مومن اور مسلمان ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے اور سمجھئے کہ یہ پورا جو معاملہ تھا اسلامی مملکت کا، جو حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل فتح کیا گیا، اس کے پیچھے کن کا ہاتھ تھا؟ یہ پورا جو علاقہ ہے، اور خصوصاً میں نے ذکر کیا کہ 80% علاقے سپہ سالاری حضرت عمرو بن عاص کر رہے تھے، اور انہی کی ماتحتی میں پورا فتح ہوتا چلا گیا ہے۔ چنانچہ سوا کا علاقہ جو روم کے اندر پڑتا ہے، یہ آپ نے فتح کیا، اجنادین کا علاقہ یہ آپ نے فتح کیا، دمشق، پورا دمشق مکمل، پورا دمشق آپ نے فتح کیا، مکمل ملک شام جس کو ہم سیریا کہتے ہیں، یہ آپ نے فتح کیا، اور فتح بھی بہت زیادہ ہنگامی صورت میں نہیں، بلکہ یوں ہی عام طور پہ فتح ہو جا رہے تھے ان کی سوچ اور فہم اور کوشش کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے پورا فلسطین کا علاقہ آپ نے فتح کیا، سوائے بیت المقدس جو اس وقت نہیں ہو پایا تھا۔ اب جس کے نصیب میں جو ہو، چونکہ حضرت عمر بن خطاب کی حکومت تھی اور انہی کی حکومت میں یہ پورا فتح ہو رہا تھا، پورا فلسطین ان کی حکومت میں فتح ہوا، لیکن بیت المقدس ہے وہ رہ گیا تھا، وہ حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ میں لکھا تھا۔ لیکن یاد رہے، پورا کریڈٹ حضرت عمرو بن عاص کو جاتا ہے فلسطین کے فتح ہونے کا۔ میں نے ذکر کیا کہ کوئی بھی علاقہ راتوں رات فتح نہیں ہو جاتا، یا ایسا نہیں ہے کہ صبح وہ حضرت عمر بن خطاب وہاں سے چلے اور انہوں نے خلیہ دیکھا اور نشانی دیکھ کر کے چابی دے دی، نہیں، بلکہ پیچھے صحابہ کرام حضرت عمرو بن عاص کی بڑی محنت کار فرما تھی، 4 جانب سے ان عیسائیوں کو گھیر رکھا تھا، پورے علاقے فتح ہو چکے تھے، وہ بھاگتے تو بھاگتے کہاں، آج نکل فتح ہونا ہی تھا۔
پورا فلسطین وہ چاروں طرف سے گھیر چکے ہیں. حضرت عمرو بن عاص کی حکومت اسلامی باؤنڈری قائم ہو چکی ہے. بیچ میں جو مسجد اقصی ہے وہ علاقہ رہ گیا ہے. وہاں چونکہ پادری رہا کرتے تھے, ان کے مذہبی لوگ رہا کرتے تھے, لوگ ان کو امن و سکون سمجھتے تھے, لہٰذا ان کو رکھا گیا تھا. اور حضرت عمر بن خطاب کو خط لکھا گیا اور وہاں سے چلے. وہ چلنے کے بعد انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک طرف دیکھنا شروع کیا, ایک طرف صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب کو دیکھنا شروع کیا, دونوں کو ملانا شروع کیا. معلوم چلا کہ یہ وہی شخصیت ہے, چابی دے دی ہاتھ میں. تو ایسے نہیں کہ انہوں نے ملائے اور دے دیے, اگر ایسا تھا تو پہلے بھی دے سکتے تھے. اسی سفر میں کیوں؟ پورا جو کیریئر جاتا ہے حضرت عمرو بن عاص کو جاتا ہے کہ انہوں نے پورے علاقے کو محاصرہ کیا تھا, فتح کیا تھا. تو پورا فلسطین انہوں نے فتح کیا. اور اس کے علاوہ جو ہے امواس کا علاقہ ہے, انہوں نے آپ نے فتح کیا. مصر آپ نے فتح کیا, فاتح مصر کہا جاتا ہے آپ کو. مصر کا پورا علاقہ آپ نے فتح کیا. کیوں؟ چونکہ ان تمام فتوحات میں ایک خاص واقعہ جو پیش آیا تھا مصر کے اندر, جو اسکندریہ جب فتح ہو رہا تھا تو اس موقع پہ دریائے نیل کا مسئلہ سامنے آیا تھا. نیل کی خصوصیت تھی کہ وہ سوکھ جاتی تھی سال میں ہر مرتبہ, اور جب تک ایک آراستہ پیراستہ اور حسین و جمیل نوجوان لڑکی کو ان کے زیورات کے اور ان کے تمام ساز و سامان کے تحت اس کو نہیں سونپا جاتا تھا, اس وقت تک وہ پانی نہیں چھوڑتا تھا. لہٰذا جب حضرت نے مصر فتح کیا, اور مصر فتح کرنے کے بعد جب یہ نوعیت آئی کہ پورا دار و مدار مصر پر ہے اور وہ پانی دیتا ہی نہیں, لہٰذا حضرت عمر بن خطاب کو خط لکھا گیا. اور انہوں نے 2 خط, ایک حضرت عمرو بن عاص کے نام لکھا اور ایک مصر کے اس دریائے نیل کے نام لکھا. دریائے نیل کے نام جو ہے 3-4 سطر کے اندر تھی, لیکن جملے بڑے زبردست تھے. اور اس کے اندر یہ جو بات لکھی ہوئی تھی کہ جس طریقے سے تم مخلوق ہو میں بھی مخلوق, جس طریقے سے میں خدا کی جو ہے مخلوق ہوں آپ بھی خدا کی مخلوق ہو, میں انسان ہوں آپ انسان نہیں, بس فرق یہ ہم دونوں خدا کی مخلوق ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے رسول ہیں اور ہم ان پر ایمان لانے والے صحابی ہیں. اور یہ بھی بات مسلم ہے کہ انسانوں کے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا گیا, چاہے دریا ہو یا جو بھی شکل کے اندر مخلوق رہتی ہو, وہ سب انسان کے تابع ہیں اور ہم خدا کے تابع, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع ہیں. لہٰذا یہ بات سن لو کہ اگر تم اللہ کی کریشن اور اللہ کی مخلوق ہو اور اللہ کی مرضی سے چلنا چاہتے ہو, بغاوت نہیں کرنا چاہتے, مسلمان بن کر کے فرما برداری اور اطاعت کرنا چاہتے ہو اللہ کی, تو جاری ہو جاؤ, ورنہ ہمیں تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تم کو یوز کریں. اس مفہوم کا ایک خط لکھا گیا تھا, اور یہ خط جب وہاں گیا اور دریا شروع ہو گئی, تو یہ خط ڈالنے والے اور جس معاملات ہو رہا تھا جن کی حکومت میں یہ عمرو بن عاص ہے, اس لیے خصوصیت کے ساتھ فاتح مصر ان کا لقب پا لیا گیا, ورنہ ہزاروں کے علاقے انہوں نے فتح کیے تھے. تو میں کہہ رہا تھا کہ پورا مصر آپ نے فتح کیا. اسی طریقے سے باب جو ہے یوقات کو انہوں نے فتح کیا, اور جو ہے اور بھی متعدد ہے, جیسے کہ عریش کا علاقہ آپ نے فتح کیا, اسکندریہ جو کیپٹل تھا مصر کا وہ آپ نے فتح کیا, ابھی تو غالباً قاہرہ اس کا کیپٹل ہے. طرابلس کو آپ نے جو لیبیا کا ایک علاقہ ہے اس کو آپ نے فتح کیا, اور بھی متعدد فتوحات ہیں. تو ان تمام فتوحات کا جامع اور مکمل مرکز حضرت عمرو بن عاص ہے. اس صحابی کو یہ کہنا کہ بخاری اور مسلم کے اندر کوئی روایت نہیں ہے, ان کے صحابیت کی کوئی درجہ نہیں ہے, بتائی کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے. حضرت کا جب انتقال ہو رہا تھا تو انتقال کے وقت ان کے لڑکے جو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص ہیں, بہت بڑے فقیہ, بلکہ تقابل تو یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ زیادہ روایت کے یعنی حدیث کے راوی ہیں یا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص, لیکن ظاہر بات ہے روایت کی تعداد جوڑی جاتی ہے تو حضرت ابو ہریرہ زیادہ ہے, لیکن فقاہت فہم حدیث ان کو زیادہ ملکہ حاصل تھا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص کو, جو حضرت عمرو بن عاص کے لڑکے. لہذا یہ جب انتقال ہو رہا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص بھی ان کے پاس موجود تھے جو آپ کے لڑکے ہیں, تو رونے لگے. حضرت عمرو بن عاص انتقال کے وقت پسماندہ تھے, پریشان نظر آ رہے تھے. تو آپ کے لڑکے جو حضرت عبداللہ کہہ رہے کہ والد صاحب کیوں پریشان ہو رہے ہیں, کیا فلاں حدیث اللہ کے نبی نے آپ کے شان میں بیان نہیں فرمائی؟ یہ لفظ حدیث کی روایت میں ذکر کر رہا ہوں.
آپ کے لڑکے جو حضرت عبداللہ اتنی بڑی شخصیت، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کے شان میں یہ بات نہیں فرمائی کہ آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ جنتی ہیں، یہ ہیں، یعنی پوری روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے ایک جملہ فرمایا کہ وہ بات بالکل صحیح ہے، اور میں اس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر گزار ہوں، لیکن اللہ رب العالمین جو آخری کا مرحلہ انسانوں کا دیکھتا ہے، اور وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس چیز کو اللہ رب العالمین کو یہ مطلوب ہے کہ انسان کا آخری وقت کس چیز پر ہوتا ہے، اور کیا اس کے دل کے اندر ایمان ہے یا نہیں، اور وہ مسلمان ہے یا نہیں، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا ڈر، کتنا خوف۔ یہ صحابی رسول کو یہ ہو سکتا ہے، ایک عام انسان کتنا ایسا اس پائے تک پہنچ بھی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی اس صحابی رسول پر اتنے خطرناک الزام لگانا، اور اس کی صرف ایک وجہ ہے، سلمان ندوی جو الزام لگاتا ہے اس صحابی رسول پر ایک وجہ ہے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کا ساتھ دیا تھا۔ واقعہ تحکیم کے موقع پر جب ثالث مقرر کر لیے گئے تھے، اور مسلمانوں کے اندر تقریباً 90,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلوار سے شہید ہو چکے تھے، مارنے والے بھی مسلمان، مار کھانے والے بھی مسلمان، یہ صورتحال تھی۔ صحابہ پریشان تھی کہ وجہ کیا ہے کہ جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو حضرت عمرو بن عاص کی فہم اور فراست اور ان کی سیاست نے یہ فیصلہ کیا اور اس جنگ کو روکنے پر مجبور کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے کام نہیں چلے گا، دو لوگوں کو متعین کیا جائے، ایک حضرت امیر معاویہ کی فوج سے ہوں گے، ایک حضرت علی کی فوج سے ہوں گے، اور ان کو چھوڑ دی جائے کہ یہ دونوں کے لشکر کے آ جا سکتے ہیں، یہ ادھر بھی آئیں گے یا ادھر بھی جائیں گے، اور اندر گھس کر کے معلوم کیا جائے، اس نبض کو پکڑا جائے اور اس علت کو معلوم کیا جائے جس کی وجہ سے جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ دونوں حضرات چاہ رہے ہیں کہ جنگ رک جائے، حضرت علی بھی چاہتے تھے جنگ رک جائے، حضرت معاویہ بھی چاہ رہے ہیں جنگ رک جائے، لیکن رکنے کا نام نہیں رہتی۔ آخری مرحلے میں جا کر کے کچھ نہ کچھ واویلا ہو جاتا اور جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ معلوم کی جائے علت، اور اس کے لیے ایک کمیٹی تیار کی گئی جس کے اندر 2 ممبر تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر صحابی اسی کے اندر زمرے میں آتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو تحکیم کا معاملہ پیش آیا، اور یہ کہا گیا کہ اس کی صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ کو فرمایا گیا کہ آپ ایک قرآن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے اور یہ کہیں کہ یہ قرآن ہمارے درمیان میں فیصلہ کرے گا، اور جب حضرت علی قرآن کو دیکھیں گے تو ظاہر بات ہے وہ جنگ روک دیں گے، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں اور قرآن پر ہر کوئی مطمئن ہو سکتا ہے۔ لہٰذا قرآن کو ایک صحابی کو دیا گیا کہ آپ قرآن لے کر کے حضرت علی کے پاس جائے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ قرآن کو نیزوں پہ اچھالا گیا، یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، نیزوں پہ نہیں اچھالا گیا تھا، بلکہ ایک صحابی کو قرآن دے کر کے بھیجا گیا تھا کہ آپ جا کر کے حضرت علی کے پاس پہنچے اور پیغام دے کہ ہم قرآن کی روشنی میں ہم معاملہ کو طے کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی کے پاس جب پیغام پہنچا تو آپ نے فرمایا بالکل ویلکم، میں یہی چاہتا ہوں کہ جنگ رک جائے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا تحکیم کا، اور تحکیم کے 2 ممبر بنائے گئے، دونوں نے معلوم کیا تو معلوم چلا اس کے پیچھے سبائی فتنہ کار فرما ہے، سبائی فتنہ۔ نہ حضرت علی لڑ رہے ہیں نہ حضرت امیر معاویہ لڑ رہے ہیں، دونوں صلح کرنے کے چکر میں ہیں، اور جب صلح کا آخری مرحلہ اسٹیپ پر پہنچتا ہے تو یہ جو سبائی جو دونوں جماعت کے اندر موجود تھے، زیادہ تر حضرت علی کی جماعت میں موجود تھے، 12,000 کی تعداد تھی، 12,000 معمولی بات نہیں ہے۔ آج حضرت امیر معاویہ کو غلط کہنے والے کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس جماعت کے اندر سبائی فتنہ موجود تھا، اور جو سب سے زیادہ جس جماعت کے اندر سبائیت کو پرموٹ کرایا جا رہا تھا، حضرت علی کی جماعت تھی۔ جب تحکیم کا معاملہ پیش آیا کہ تحکیم کیا جائے گا، ثالث مقرر کی جائے گی، تو 12,000 لوگ حضرت علی کا ساتھ چھوڑ کر کے اسی جنگ کے اندر نکلے تھے، اسی جنگ کے اندر حضرت علی کا ساتھ چھوڑ دیے تھے، اس کی فوج سے نکل کر کے بغاوت کی تھی، اس کی تعداد 12,000 ہے۔ کہاں گھوم رہے ہیں ہم لوگ؟ امیر معاویہ پہ لعن طعن کرنے والے کو سمجھنا چاہیے کہ جو فہم فراست حضرت امیر معاویہ کی تھی وہ کہیں زیادہ تھی، لیکن حق حضرت علی کے ساتھ تھا، یہ بات ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے اب یہ جو معاملہ پیش آیا، یہ مشورہ دینے والے کون ہیں؟ حضرت عمرو بن عاص، اور ان کی وجہ سے جنگ رک گئی۔ اب یہ تکلیف شیعوں کو ہے کہ جنگ رکوانے والے عمرو بن عاص ہیں، اور جب شیعوں کو تکلیف ہوگی تو سلمان ندوی کو تکلیف کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ دونوں تو بھائی ہیں، ایک ہی گھر ہے، ایک ہی گھرانہ ہے۔ اسی وجہ سے یہی ایک وجہ ہے حضرت عمرو بن عاص کے اوپر جو یہ الزامات لگا رہا ہے، یہی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے تحکیم کا مسئلہ کیوں پیش کیا جس کی وجہ سے مسلمانوں میں صلح ہو گئی۔ یہ سلمان ندوی چاہتا ہی نہیں کہ مسلمان صلح کے ساتھ رہیں،
یہ چاہتا ہے کہ صحابہ لڑتے آپس میں، لیکن صحابہ کا نام لے کر کے مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، حدیثیں پڑھتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن صورتحال وہی ہے جو میں نے ذکر کی، کہ یہ شخص نہیں چاہتا ہے کہ صحابہ کرام عزت و ادب و احترام کے ساتھ آپس میں زندگی گزارتے، وہ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے لڑ رہے تھے حضرت علی اور حضرت عثمان کے زمانے میں ویسے لڑتے رہتے۔ حضرت امیر معاویہ، جب حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا امام تسلیم کر لیا اور خلافت کی ذمہ داری اپنی والی بھی ان کے ذمہ لگا دی اور پورے معاملے سالو ہو گئے، تب جا کر کے ان کے پیٹ میں درد پیدا ہوا کہ اب ایسا کیوں ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ کو خلافت مل گئی اور 20 سال تک مسلمانوں میں کوئی جھگڑے نہیں ہوئے۔ حضرت علی کی خلافت تو 5 سال رہی ہے، 5 سال بھی نہیں، 5 سال سے کم۔ 5 سال میں 90,000 لوگ انتقال کیے ہیں، صرف مسلمان، اور مسلمانوں کی تلوار سے۔ میں الزام نہیں لگا رہا، بلکہ ایک آئینہ دکھا رہا ہوں کہ ایک صحابی رسول جو خلیفہ ثالث ہیں، ہم ان کو اپنے ایمان کا محور اور ایمان کو حضرت علی کے ساتھ معلق کہتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، ذرہ برابر بھی کینہ کپٹ ہمارے دل میں نہیں، ہم ان کو اپنا مولا تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن 5 سال تک ایک بالی زمین بھی غیروں کی مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آئی ہے 5 سال تک، بلکہ مسلمان ہی لڑے ہیں آپس میں۔ جیسے حضرت معاویہ کی حکومت آئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مسلمانوں کے آپسی اختلاف بالکل ختم ہو گئے۔ ایک بھی جنگ کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ مسلمان کی پھر دوبارہ ہوئی ہو، نہیں ہوئی ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا جس سال، پھر سبائی فتنہ رونما ہونا شروع ہوا، اور جو طریقہ حضرت عثمان حضرت علی کے درمیان میں شروع کے زمانے میں جب حضرت علی زندہ تھے اور حضرت امیر معاویہ تھے، اس زمانے میں جو جنگیں ہوئی تھیں، وہی پورا نقشہ جو ہے حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے اسی سال 61 ہجری میں کیا گیا کربلا کے میدان کے اندر۔ جب تک امیر معاویہ زندہ تھے کسی کی مجال نہیں تھی کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑا سکے۔ جیسے انتقال فرمائے، آپ کا بیٹا ولی عہد بنا، خلیفہ بنا، اور یہ معاملہ دوبارہ شروع ہو گیا جیسے حضرت علی کے زمانے میں تھا۔ اگر یہی بات ہے تو مجھے بتائیے کہ کیا مسلمان کی جو آپس میں لڑائی ہوئی ہے وہ کس بنیاد پر ہوئی ہے؟ اس مسئلے کو سالو کر دیا جائے، لڑنے والے کون تھے، اور کیا اس کے لیے جنت اور جہنم کا حکم صادر کیا جائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، اور لڑنے والے جو حضرت امیر معاویہ کی جانب تھے، تو کیا ان کو ہم جو ہے نعوذ باللہ ہم جو ہے ان لوگوں میں شامل کر دیں گے جو حضرت علی کو دشمنی کے طور پر لڑ رہے تھے اور ایمان ان کے دل کے اندر نہیں تھا؟ اگر یہ کہیں گے تو سارے صحابیت پھر کلہم عدول اور رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ قرآن کا فیصلہ کہاں جائے گا؟ اولئک هم المفلحون کی تفسیر غلط ہو جائے گی، پوری آیت قرآن بدل جائے گی، پورا دین ڈھیر ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا مسلمانوں کے پاس۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ یزید کے ہاتھ پر حضرت سعید خدری بیعت کرنے والے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید کو اپنا خلیفہ مان رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ دونوں صحابی آخری وقت میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ محمد بن علی الحنفیہ، انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، بیعت۔ قریب 225 صحابہ کرام نے یزید کے اوپر ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے، 225 بڑے بڑے اجلہ صحابہ موجود تھے، عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیت موجود تھے، انہوں نے ہاتھ پر بیعت کیا ہے۔ تو کیا سارے صحابی، پھر آپ کے پاس ایمان کہاں سے پہنچے گا؟ نکال دیجئے ان تمام کو، پھر بخاری ثابت کر کے دکھائیے بخاری آپ کے پاس کیسے ہے، کچھ نہیں بچے گا مسلمانوں کے پاس۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا معاملہ جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت عثمان کے درمیان جنگوں کی صورت میں ہوئی، مسلمانوں کا اس میں کوئی اختیار نہیں تھا، یہ صرف سبائی فتنہ اور سبائی ٹولہ جو اسلام کے نام پر مسلمان دکھ رہے تھے ان لوگوں کا کرا یہ پورا کرا قلم انہی کا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، ان کے بعد پھر یہی لوگ آئے، عبداللہ بن سبا اور ان کی پوری ضروریت، اس کے پیچھے یہود و نصارہ کی قوت ان کو جو ہے ذہن سازی کرتی تھی، تو یہ سارا چیز ہو رہا تھا، اسی کے نقش قدم پر ہوا۔ کوفی کے اندر کون تھے؟ پورا سبائی لوگ تھے کوفہ میں، سبائی فتنہ کا کوفہ گھر تھا۔ 12,000 خطوط حضرت حسین کو جو لکھے گئے تھے وہ لکھنے والے کوفی تھے، اور سب سبائی تھے، صحابی رسول نہیں تھے اس میں کوئی۔
خط لکھنے والوں میں ایک صحابی رسول نہیں ہے، ایک صحابی رسول ایک بھی نہیں ہے، سب کوفی ہے اور سب سبائی ہے۔ یہ وہ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مانتے تھے، شیعان علی کہتے تھے۔ آپ سلیمان خردل خزائی کا، سلیمان سردل خزائی کا وہ خط جو سب سے پہلا خط لکھا گیا تھا حضرت حسین کو، جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ ہم جو ہے فلاں فلاں نام، یہ بہت سارے جو چودھری کے نام لکھے تھے، اور اس کے بعد کہا گیا تھا کہ حسین ابن علی کے خدمت میں کہ میں آپ کے والد کے شیعہ ہیں، ہم لوگ، ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں۔ جمی شیعان علی مؤمنین و مسلمین، اس طریقے کے لفظ تھے، یعنی آپ کے والد کے جو اصل شیعہ ہیں وہ ہم لوگ ہیں اور ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں۔ اور یہ کون تھے؟ سبائی تھے جو 12,000 کی تعداد میں نکل گئے تھے وہاں سے جنگ میں، حضرت علی کو ساتھ چھوڑ دیے تھے۔ تو ان تاریخ کو بیان نہیں کریں گے، لیکن صحابی رسول کو زبردستی کہیں کوئی معاملہ نہیں، بالکل سب کا ایمان ثابت ہے۔ بخاری اور مسلم جیسی روایتوں کے اندر سب کے ایمان ثابت ہو چکے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ بخاری مسلم کی ضرورت ہی نہیں ہے جب قرآن نے ثابت کر دیا ہے۔ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، اگر حدیث انکار بھی کرتی ہے تو ہم قرآن کی بات کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ لیکن پھر بھی چونکہ ان دونوں میں تلازم کوئی ہے نہیں، لہٰذا بخاری مسلم جو چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے، اور یہ خود بخاری اور مسلم کا نام لے کے حضرت عمرو بن عاص کے اوپر الزام لگاتا ہے، حضرت امیر معاویہ کے اوپر الزام لگاتا ہے، تو اس الزام کو کہاں تک برداشت کیا جائے گا؟ لہٰذا انشاءاللہ یہ چند باتیں حضرت عمرو بن عاص کے تعلق سے تھی، امید ہے کہ کافی صافی باتیں اس تعلق سے ہو چکی ہوں گی۔ انشاءاللہ آگے جو ہے اس کے نظریات پر کام چل رہا ہے، اور آگے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ایک خاص پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا۔ انہی باتوں پر اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔